بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر کے یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، اور بے دام ہی بک جائے یہ بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، بے دام ہی بک جائے یہ بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ یا رسول اللہ، دامان شفاعت میں ہمیں کون چھپاتا، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے۔ بارگاہ نبوت و رسالت میں ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاة و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، منبر نور پہ اساتذہ جامعہ تشریف فرما ہے، ان کے سامنے بولنا گویا کہ میں بزم میں کھڑا ہو کر کے بول رہا ہوں، یہ اصلاح فرمائیں گے۔ یہیں سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ آج کے اس پرفتن دور میں، اور جہاں لوگ کہتے ہیں کہ یہ ترقی یافتہ زمانہ ہے، یہ میڈیا کا زمانہ ہے، وہ کوئی میڈیا ہو، لیکن آج سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ کوئی بھی کہیں سے آ کر کے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کے جملے بولتا ہے، یا پھر وہ اہل بیت کی شان میں گستاخی کے جملے بولتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام اہل بیت رضوان سے محبت نہیں کرتے، معاذ اللہ وہ عداوت رکھتے تھے، وہ بغض رکھتے تھے، آئیے دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام حسنین کریمین سے، یعنی ان دونوں شہزادوں سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ پہلے تو جانتے ہیں کہ صحابہ کی عظمت کیا ہے، صحابہ کا مرتبہ کیا ہے، صحابہ کی بلندی کیا ہے۔ اللہ کا قرآن کہیں صحابہ کی عظمت کو کرتے ہوئے، ان کے تقوی اور ان کے دل کی پاکیزگی کو بیان کرتے ہوئے، اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ کہیں صحابہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے مخاطبین اول یعنی اللہ تعالیٰ ان سے خطاب کر رہا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ کہیں اللہ اپنی رضامندی کا اعلان صحابہ کرام کی جماعت سے کر رہا ہے، رضی اللہ عنہم وردوا عنہ۔ کہیں اللہ کا قرآن صحابہ کی عظمت کو یوں بیان کرتا ہے، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ کہیں اللہ کا قرآن صحابہ کی عظمت، اولئک ہم المفلحون، اولئک ہم الراشدون، اولئک ہم الفائزون، اولئک ہم الصادقون۔ کہیں اللہ کا قرآن فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، یعنی اگر آپ قرآن پڑھتے جائیں تو صحابہ کی عظمت آپ کے دلوں میں اترتی جائے گی، آپ کی نگاہوں میں بستا چلا جائے گا۔ آئیے سب سے پہلے خلیفہ یعنی سیدنا صدیق اکبر، جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہیں یوں کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ کہیں اللہ کا قرآن ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ ہما فی الغار۔ اور کہیں اللہ کا قرآن سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں جن کے بارے میں میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام میرے امت کے ایمان کو ایک پلے میں رکھا جائے اور ابو بکر کے ایمان کو ایک پلے میں رکھا جائے تو میرے ابو بکر کا ایمان وزنی معلوم ہوگا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جن کے بارے میں کہ نبیوں کے بعد میرے بعد اگر اس دنیا میں سب سے زیادہ کوئی معزز ہے تو سیدنا صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے، سب سے کوئی افضل ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے۔ قیامت تک اب کوئی ایسا بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے شہزادوں سے محبت کرتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور مولا علی مشکل کشا فاتح خیبر عصر کی نماز کے بعد باہر نکلتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ دونوں شہزادے کھیل رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی
تعالیٰ عنہ کبھی امام حسین کو پکڑنے کی کوشش کرتے، کبھی امام حسن کو پکڑنے کی کوشش کرتے۔ اچانک حضرت امام حسن کو پکڑ لیا، اس کے بعد اپنے کندھے پہ بٹھایا۔ بٹھانے کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ شہزادہ تو مولا علی کا ہے، لیکن شباہت اس کی ہو بہو میرے نبی سے ملتی ہے، اس کا چہرہ ہو بہو میرے مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر پیار بھی کر رہے ہیں، اپنے کندھے پہ بٹھائے ہوئے ہیں۔ مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے خلیفہ اول، آپ کو کیا پتا یہ آپ کا بیٹا بھی نہیں ہے، پھر بھی آپ اس سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ اے علی تمہیں کیا معلوم، میں نے اپنے نبی کو انہی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ اپنے کندھے پہ بٹھاتے تھے، اس لیے میں نے اپنے کندھے پہ بٹھایا۔ جان رحمت ان سے پیار کرتے تھے، اس لیے میں ان سے محبت کرتا ہوں، اس لیے کہ میں نے اپنے نبی سے سنا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں جو ان شہزادوں سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا، اور جس سے میں محبت کروں گا میرا پروردگار بھی اس سے محبت کرے گا۔ اس واقعے سے کیا پتہ چلا کہ جو آج بھوکتے ہیں میڈیا پہ یا یوٹیوب کے ذریعے، انہیں بتا دیا جائے کہ تم سے زیادہ صحابہ کرام ان شہزادوں سے محبت کرتے۔ آئیے اس ذات مقدس کی بارگاہ میں چلتے ہیں جنہیں عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، ان کی رائے سے قرآن مقدس کی کئی آیتیں نازل ہوئی۔ اگر آپ پڑھیے تو شراب کے حوالے سے کہیں یسألونک عن الخمر والمیسر، کہیں یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، کہیں پردے کے حوالے سے ان کی رائے سے قرآن میں آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ ان کا مقام و مرتبہ تو یہ ہے، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرا عمر جدھر سے گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چینج کر دیتا ہے، تبدیل کر دیتا ہے۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کتنی محبت کرتے ہیں ان شہزادوں سے۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم بیٹھے ہوئے تھے کسی میٹنگ میں اور آپ مصروف تھے۔ آپ کا اپنا شہزادہ حضرت عبداللہ ابن عمر آئے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے، لیکن آپ کو گیٹ پہ روک دیا گیا، آپ کو دروازے پہ روک دیا گیا اور کہا گیا کہ ابھی خلیفہ وقت مصروف ہیں، بعد میں ملیے گا۔ اللہ اکبر، حضرت عبداللہ ابن عمر دروازے پہ کھڑے ہیں، تب تک کہ کیا دیکھتے ہیں سیدنا امام حسن آ رہے ہیں۔ سیدنا امام حسن جیسے قریب ہوئے حضرت عبداللہ بن عمر نے سلام کیا، اس کے بعد کہا آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ابھی بابا جان مصروف وقت مصروف ہے، ہم ملاقات کرنے کی غرض سے آئے تھے، ہماری کوئی حاجت تھی لیکن ابھی ہمیں دروازے پہ روک دیا گیا ہے، لیکن صرف ہمیں روکا گیا ہے، اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ چلے جائیں۔ اللہ اکبر، امام حسن کہتے ہیں کہ اب انہیں پریشان میں نہیں کروں گا، ظہر کی نماز میں مل لوں گا۔ حضرت امام حسن وہاں سے چلے آئے، حضرت عبداللہ ابن عمر وہی کھڑے رہ گئے۔ بعد میں حضرت عمر جب آئے حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھتے ہیں، یعنی اپنے شہزادے سے پوچھا یہ بتاؤ کوئی آیا تو نہیں تھا؟ حضرت عبداللہ کہتے ہیں ہاں ہاں امام حسن آئے تھے، شہزادے رسول آئے تھے، حضرت فاطمۃ الزہرا کا دل کا چین آئے تھے، اتنا سننا تھا۔ حضرت عبداللہ سے حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں پھر انہیں میرے پاس کیوں نہیں لائے، پھر وہاں ان کو میرے قریب لے کر کے کیوں نہیں آئے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا تھا کہ اگر آپ جانا چاہیں تو چلے جائیں، لیکن انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ وہ مصروف ہیں، میں ظہر کی نماز میں ان سے ملاقات کر لوں گا۔ اللہ اکبر، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم امام حسن کی بارگاہ میں آئے، سلام کرنے کے بعد کہتے ہیں شہزادے تم آئے تھے تو ملنا چاہیے تھا، آپ کو اندر آنا چاہیے تھا۔ حضرت امام حسن کہتے ہیں کہ آپ کا اپنا بیٹا عبداللہ کھڑے تھے اس لیے میں نے ان سے پوچھا تو ایسا لگا کہ آپ مصروف ہیں، میں نے سوچا کہ بعد میں مل لوں گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ ان سے محبت نہیں کرتے، سیدنا عمر فاروق اعظم کہتے ہیں ان کی بات الگ ہے، وہ عمر کے بیٹے ہیں لیکن آپ مولا علی کے بیٹے ہیں، آپ کی ماں کا نام فاطمہ ہے، آپ کے بابا کا نام علی ہے، آپ کے نانا کا نام محمد رسول اللہ ہے۔ اللہ اکبر، سیدنا عمر فاروق اعظم نے اپنا امامہ اتارا، اتارنے کے بعد کہا یہ جو عمر کے سر کے اوپر بال ہے یہ تمہارے نانا محمد رسول اللہ کا صدقہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان خلفاء،
سبحان اللہ. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ جو ہمارے سر پہ بال ہیں یہ تمہارے نانا محمد رسول اللہ کا صدقہ ہے. کہاں کہاں دیکھو گے صحابہ کتنی محبت کرتے ہیں. یہی حضرت سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق اعظم ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. سیدنا امام حسین کہتے ہیں عمر ممبر سے نیچے آ جاؤ. اللہ اکبر. وہ عمر جن کے روب و دبدبا سے کیسر و کسرا کانپتا تھا لیکن جیسے سیدنا امام حسین کہتے ہیں عمر نیچے آ جاؤ. اللہ اکبر. یہ نیچے آ گئے. آپ کچھ نہیں ارشاد فرماتے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا امام علی مقام کہتے ہیں یہ ممبر کس کا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کے نانا جان محمد رسول اللہ کا ممبر ہے. آپ کھڑے تھے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا امام علی مقام کہتے ہیں کہ آپ کے نانا کا کوئی ممبر ہو تو اس پہ جا کے خطبہ دیجئے. عمر فاروق اعظم کہتے ہیں شہزادے میرے نانا کا کوئی ممبر نہیں ہے. اللہ اکبر. جب آپ اتنا سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اگر آپ کے نانا کا ممبر کوئی نہیں تو پھر آپ میرے ہی نانا کے ممبر پہ چڑھیے اور خطبہ ارشاد فرمائیے. یہ سیدنا عمر فاروق اعظم محبت کر رہے ہیں. سیدنا عثمان کو دیکھیے وہ بھی سرکار امام حسنین کریمین سے محبت کرتے ہیں اور جن کے بارے میں آج زیادہ کہا جاتا ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر ان کو دیکھیے وہ کتنی محبت کرتے ہیں. حضرت امیر معاویہ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے. تمام لوگ اکٹھا تھے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کون یعنی اپنے والدہ کی طرف سے اپنے باپ کی طرف سے اپنے نانی کی طرف سے اپنے نانا کی طرف سے دنیا میں سب سے معزز ہو. لوگوں نے کہا کہ اے امیر المومنین آپ کو سب سے زیادہ پتا ہے. حضرت امیر معاویہ نے امام حسن کا ہاتھ پکڑا. کہا اس وقت سب سے زیادہ یہی معزز اور محترم ہے اس لیے کہ ان کی ماں کا نام فاطمہ ہے, ان کے والد کا نام علی ہے اور ان کی نانی کا نام خدیجہ کبریٰ ہے اور ان کے نانا کا نام محمد رسول اللہ ہے. آئیے انہی سے پوچھیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن میرے پاس تشریف لائے. میں نے کہا کہ شہزادے آج میں آپ کو وہ تحفہ دوں گا نہ پہلے میں نے کسی عرب کے مرد کو دیا ہے نہ آج کے بعد کسی کو میں دوں گا. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 لاکھ دینار دیے. حضرت امام حسن نے قبول فرمایا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم یہ کہتے ہو کہ صحابہ ان سے محبت نہیں کرتے. یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے, یہ چاہت نہیں تو اور کیا ہے, یہ الفت نہیں تو اور کیا ہے. آؤ حضرت جابر سے پوچھتے ہیں کہ وہ کتنی محبت کرتے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امام حسین کو آتا دیکھتے توجہ چاہیے. حضرت جابر جب امام حسین کو آتا دیکھتے تو آپ ارشاد فرماتے دیکھنے والوں کو تو کون آیا ہے جس کو جنتی چہرہ دیکھنا ہو وہ امام حسین کے چہرے کو دیکھ لے. امام حسین کے چہرے کو دیکھ لے اس لیے کہ میں نے حضور سے سنا ہے یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اللہ اکبر. اب ان باتوں سے پتہ